الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم سب سامنے آ جاؤ سامنے آ جاؤ جتنی سامنے جگہ ہے پر کر لو تمام حضرات محبت اور احترام کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک پورا بیان درود پڑھتے ہوئے بیٹھے انشاءاللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کے عزت کے بارے میں آج کا پورا جمعہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی آیت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے اتنے لمبا آیت پڑھا ہوں، یہ پورا کا پورا آیت نبی کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہونا چاہیے، اللہ پورا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ اس آیت میں بیان فرما رہا۔ ہم اتنے کمزور گنہگار بندوں کے زبان پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ ورنہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، بغیر وضو کے اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زبان پر نہیں لایا کرتے تھے۔ عاشقوں کا یہ دعویٰ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم پیغمبر ہے، اتنے پیارے پیغمبر ہے، ان کا نام اتنا پیارا نام ہے، بغیر وضو کے اگر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم اپنے زبان پر لیں گے تو اس نام کی بے ادبی ہو سکتی ہے، کوئی حرام اور جرم نہیں ہے۔ تو اس نبی کے اوپر گنہگار بندہ بھی یہاں بیٹھ کر بھی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس بندے کے اوپر مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں۔
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی بندہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، سارے دنیا کے پالنہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ تبارک و تعالی ان گنہگار بندوں کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا سلام اس بندے کے اوپر آتا ہے. اے میرے بندے، تو اپنے کمزور زبان سے ایک مرتبہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، میں آسمان سے تیرے اوپر 10 رحمتیں اور 10 سلام تیرے اوپر بھیجتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا چرچا پورے دنیا میں چل رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی برا بلا کہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم ہم زبان سے جواب نہیں دے سکتے. کم از کم ایک مسلمان پروٹیسٹ کے ذریعے، ریلی کے ذریعے اس کی مخالفت بیان کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے کم از کم اس کی دفاع اور ڈیفینس تو نہیں کر سکتا. آج دنیا مسلمان بھی بس مذاق کے ہو گئے، مسلمان بس نام کے مسلمان ہو گئے. لوگ یہی بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ، بس یہی اسلام 6 نمبر کے اندر ہی دین ہے، بس اور کوئی دین نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رمضان، قرآن، اس پہ بیان کرو، اور کوئی دین ہی نہیں. کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو کوئی گالی دے تو کوئی خاموش ہو جائے گا؟ غیرت مند بیٹا کسی کی ماں کو گالی دے گا تو کمزور آدمی بھی، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائے گا. میری ماں کو تو گالی دیتا ہے، کیونکہ اس ماں کی محبت انسان کے دل میں ہے، بیٹے کے دل میں ہے. کوئی کسی کے باپ کو برا کہے تو غصہ آ جاتا ہے، تو میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میرے باپ کو برا بلا کہتا ہے. غیرت مند بیٹا ہوگا اگر باپ کی محبت بیٹے کے دل میں ہوگی تو باپ کے ڈیفنس میں، باپ کے دفاع میں آواز اٹھائے گا، اور جو دشمن اپنے باپ کے اوپر آواز اٹھائے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. اگر مسلمانوں کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، مسلمانوں کے دلوں میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی، مسلمانوں کے دلوں میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور عشق ہوتا، تو دنیا کا کوئی ذلیل انسان، دنیا کا کوئی کمینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرنے کی ہمت نہیں کرتا. 150 کروڑ مسلمان پورے دنیا میں ہیں، پھر آج بھی ان دشمنوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہنے کی ہمت ہو رہی ہے. اب سوچئے کہ ہم کتنے کمزور انسان ہیں. اور مسلمان بھی ایسے ہو گئے، ہم کسی پارٹی میں کام کر رہے ہیں تو پارٹی کے بڑے کو گالی دیں گے. اپنے آقا کو، اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے 10 ویڈیوز فیس بک میں ڈالے گا، یوٹیوب پہ ڈالے گا، پروگرامز کرے گا، میرا لیڈر مجھ سے خوش ہو جائے. کسی تنظیم میں، کسی پارٹی میں، کسی آرگنائزیشن میں اور کسی میں ایک کام کر رہا ہے، اس کے لیڈر کو کوئی برا بلا کہے تو آواز اٹھائے، میرے لیڈر کو تو برا کہتا ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کمینہ برا بلا کہے تو مسلمان کی زبانوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ
وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں تمہاری جان سے زیادہ ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تمہارے دلوں میں تمہاری جان سے زیادہ ہونا چاہیے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے بیویوں سے زیادہ ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے بھائیوں سے زیادہ, تمہارے اولاد سے زیادہ, تمہارے کاروبار سے زیادہ, تمہارے تجارتوں سے زیادہ, تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ, تمہارے اولاد سے زیادہ, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں تمہارے جانوں سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر ماں کی محبت, باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بھائیوں کی محبت, بیویوں کی محبت, تجارت کی محبت, مال کی محبت, گھروں کی محبت, اولاد کی محبت, ہماری جان کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اگر ہمارے دل میں آ گئی, سمجھو کہ ہم مسلمان ہی نہیں. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کو, بھائی کو, باپ کو, اماں کو, بیٹے کو, بچوں کو کوئی گالی دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ کہے غصہ نہ آئے, ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی کمینہ, کوئی ناجائز اولاد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آسمان سے جواب آتا تھا قرآن کے شکل میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کو جمع فرمائے. سارے مشرکین جمع ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. ابو لہب نبی کا چچا کھڑا تھا. ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا, اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام تم ہمیں دو؟ ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, آسمان سے فوراً اللہ کا قرآن اترا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تو میرے نبی کو برا کہتا ہے. قیامت کی صبح تک, یہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں, قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا جائے گا, تیرے بارے میں بد دعا کی جائے گی, تیری برائی بیان کرتی جائے گی. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تیری دولت, تیرا مال اور تیرا عہدہ, تیری طاقت تجھے نہیں بچا سکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے گستاخی کی, برا بھلا کہا, ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پہ ایسا آیا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی, اس کے بدن سے بدبو نکلتی تھی, اتنی بدبو نکلتی تھی کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اسے گھر سے بھگا دیے. گھر سے باہر ایک جگہ پہ, ایک حویلی میں ڈال دیا اندر. اس کے بدن سے اتنی بدبو نکلتی تھی, وہ چیختا تھا, پکارتا تھا, کوئی اس کو پانی کا ایک گلاس تک نہیں پہنچا سکتا.
اس کے قریب کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چیخیں مارتا تھا مکے کے گلی میں، بازار میں آیا چیخ مارتا رہا اور وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، تو کوئی اس کا جو باڈی ہے، اس کے میت جو ہے اس کے قریب بھی کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، اتنی اس کے بدن سے بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا ابو لہب کے بیٹوں کو، یہ تمہارا باپ ہے، شرم کرو کچھ تو، تمہارے باپ کا جنازے کا انتظام کرو، اس کو دفن تو کرو۔ تو اس کے بچوں نے کیا کیا، ایک مزدور کو پیسے دیتے ہیں، پیسے لے لے اور ہمارے باپ کو ایک گڑھے میں ڈال دینا۔ وہ مزدور قریب جانے کے لیے ڈرتا ہے، اس کے بدن سے اتنی بدبو آیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا، وہ مزدور ایک رسی سے باندھ کر ایک گڑھا کھودتا ہے، ایک رسی سے باندھتا ہے اور میت کو دور سے ایک لکڑی کے ذریعے سے اس کو قبر میں ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہوتے ہیں یہ اللہ کے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، اس کا ڈیفینس کرنا، اس کا دفاع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں کی زبان بند کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہیں گے ہم بچ جائیں گے، ہماری حکومتیں ہمیں بچا لیں گے، گورنمنٹ ہمیں بچا لے گی، پولیس سیکورٹی گارڈز ہمیں بچا لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، دنیا کی پوری طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ ابو لہب کا جو بیٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکنے کی کوشش کیا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کیا، وہ تھوک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہیں گرا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بد دعا نکل گئی، یا اللہ تیرے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دینا۔ ابو لہب کا جو بیٹا تھا وہ ڈرتا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مجھے لگ گئی، پتہ نہیں کون سا جانور مجھے شکار کرے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ جب بھی جاتا تھا، سیکورٹی گارڈز لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے اس کو بچانے کے لیے۔ ایک سفر میں نکلا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ ڈرتا تھا رات میں سونے کے لیے، پتہ نہیں کون سا جانور آئے گا مجھے شکار کر لے گا۔ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے انشاءاللہ۔ رات میں وہ سفر میں جب ابو لہب کا بیٹا گیا عتیبہ، اس نے سوچا کہ آج کی رات میں کیسے آرام کروں، میں نے سنا کہ اس ایریا میں بہت درندے ہیں، شیر آتے ہیں، جنگل کے جانور آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا بستر تھوڑا اوپر ڈال دینا، گول تم لوگ میری حفاظت کرنا، میں بیچ میں سو جاؤں گا، میرے گول تم لوگ سو جانا، کوئی جانور آئے تو ڈائریکٹ میرے اوپر اٹیک نہ کر دینا۔ اونٹوں کو کھڑا کر دیے، سامان رکھ دیا گیا۔ ابو لہب کے جو ساتھی تھے سیکورٹی گارڈز کی طرح گول اس کی حفاظت کرتے رہ گئے۔ رات میں جب سب کی نیند لگ گئی، ابو لہب کا جو بیٹا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کیا، ایک جنگل کا شیر آتا ہے، سب کے بدن کی جو سونگنے لگتا ہے بدن کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کے بدن میں ایک بدبو پیدا کرتا ہے۔ اور نبی کا جو عاشق جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے بدن میں خوشبو پیدا کرتا ہے، جانور بھی ان کی بدبو اور خوشبو کو پہچاننے لگتا ہے۔ کافر ہونا الگ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنا الگ بات ہے۔ جب سب کے بدنوں کو سونگنے لگا، دیکھا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے بعد پیچھے گیا، ایک دم سے ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتیبہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس کے چہرے کو دو ٹکڑے کرتا ہے، اس کو جہنم رسید کرتا ہے۔ شیر جو جنگل سے آیا تھا ڈائریکٹ ابو لہب کے بیٹے پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کی وہاں موت ہو جاتی ہے۔
اور دنیا کی جو حکومتیں سوچتی ہیں کہ ہم محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب چاہے جو چاہے بکواس کرے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس جرجس ہیں، ہمارے پاس ساری دنیا کی طاقتیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہمارے سیکورٹی گارڈز ہمیں بچا لیں گے. دنیا کے جو لوگ سوچتے ہیں، یاد رکھو محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی. ایران کا جو سپر پاور طاقت تھا کسرا، اس زمانے میں سپر پاور طاقت کہلاتا تھا. جس طرح سے آج کے دور میں امریکہ کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں، ایران اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، حکومت تھی، لوگ اسے سپر پاور طاقت کہا کرتے تھے. پیارے نبی محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے بہت سارے علاقوں کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں. ایران کے بادشاہ کو بھی محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کا پیغام. ایران کا جو بادشاہ ہے اس کا نام، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، اسلام میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے. اسلام میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر آئیں گی. تم اسلام میں آ جاؤ، تمہارے قوم کے لوگ بھی اسلام میں آئیں گے، تم بچ جاؤ گے، تمہاری قوم بھی بچ جائے گی، اللہ کے رحمت میں آ جائیں گے، اللہ کے سلامتی میں آ جائیں گے. اگر تم اسلام نہیں لائیں گے، تمہارے قوم کا جو گناہ ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا، اس کے ذمہ دار تم ہوں گے. ایران کے لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے، یہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسر پرویز، اس کے دربار میں لے کے جاتے ہیں. خسر پرویز خط دیکھتا ہے. جو ٹرانسلیشن کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو تو عربی کا نہیں پتا تھا، ٹرانسلیشن کرنے والے کو خط دیتا ہے، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابن عبداللہ کا خط ایران کے بادشاہ کے نام، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ. وہ خط جب سنتا ہے تو فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے. میں سپر پاور حکمران ہوں، سپر پاور طاقتور ہوں، میری حکومت سارے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی حکومت ہے. میرا نام سے پہلے محمد اپنا نام لکھتا ہے. حجاز کا رہنے والا، سعودی عرب کا رہنے والا، ایک غریب گھرانے کا آدمی میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اور اس کو غصہ آتا ہے، خط کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے خط. اس کے بعد یمن کا جو گورنر تھا اس کو پیغام بھیجتا ہے، یہ جو محمد نام کا آدمی مکے میں ہے، محمد نام کا جو آدمی ہے، ان کو پکڑ کر لاؤ مدینے سے، سعودی عرب سے. یہ میرے بارے میں میرا نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے غریب آدمی. محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پہلوانوں کو بھیجو، اور اس محمد بن عبداللہ کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے، گرفتار کر کے لایا جائے، قید کر کے لایا جائے، ارسٹ کر کے لایا جائے. تو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں خط لے کے گیا تھا بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا کہ کون محمد ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. اس نے خط کو 2 ٹکڑے کر دیا، خط کو پھاڑ دیا، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لایا جائے، ارسٹ کر کے پکڑ کر لایا جائے. محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ، جس طرح سے اس نے میرے خط کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے حکومت کے ٹکڑے کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد 2 پہلوان یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران کا جو بادشاہ ہے وہ تمہیں گرفتار کر کر لانے کا حکم دیا ہے، تمہیں پکڑ کر لانے کو کہا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں تمہارا جواب دوں گا. اس کے بعد کل صبح میں پھر وہ لوگ آئے. محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس ایران کے بادشاہ کے حکم سے میری گرفتاری کر کے مجھے پکڑ کے لے کے جانے کے لیے تم آئے ہو، وہ بادشاہ مر چکا ہے، وہ بادشاہ انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے چل بسا ہے.
بعد میں پتہ کر دیا جاتا ہے کہ ایران کا جو بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا، خط کے ٹکڑے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکومت کے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا جو بادشاہ تھا خسر پرویز کا، جو بادشاہ خسر پرویز ہے، اس کا جو بیٹا تھا، وہ بیٹا اپنی باپ کی گردن کو اڑا دیتا ہے، اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بیٹا باپ کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے نبی کے خط کے ٹکڑے کرنے والے، اس کے حکومت کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں، خسر پرویز کے قلعے کو، ایران میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، جمعے کی نماز اسی قلعے میں ممبر بچھا کر نماز شروع کر لیتے ہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقتیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، کچھ بھی بولیں گے، دنیا کی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکے گی انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر برا بھلا کہیں، اس کا ڈیفینس کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ سوچو، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کر کے آئے، کہاں گئے؟ ہمارے پیارے پیغمبر کے اوپر ایک چھوٹی سی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے تھے، ایک نقطہ بھی کوئی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا چاہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی معراج کے سفر سے آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں معراج کے سفر پہ گیا ہوں، مسجد اقصی گیا ہوں، بیت المقدس کے پاس گیا ہوں، اور آسمانوں پہ جا کر آیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کرسی تک میں جا کے آیا ہوں۔ دشمن مذاق اڑانے لگے، محمد تم معراج کے سفر پہ گئے ہو، تم بیت المقدس پہ گئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے کفار، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، ہم کیسے مانے کہ تم معراج کے سفر پہ جا کر آئے ہو؟ ہم کیسے بھروسہ کریں کہ آپ معراج کے سفر پر جا کر آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم کہتے ہو نا کہ معراج کے سفر پر گئے ہو، بیت المقدس کے پاس گئے ہو، مسجد اقصی کے پاس گئے ہو، بتاؤ کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس کے کتنے کھڑکیاں ہیں، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے کھڑکیاں کتنے ہیں، اور اس کا جو لوکیشن ہے وہ پورا کا پورا نشانیاں تھوڑے بتاؤ، ہم مان جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس بیٹھے تھے، آسمان سے اللہ کے طرف سے آواز آتی ہے، لا تحزن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان سے جبرائیل تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ اس دیوار کے اوپر دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کے اوپر دیکھنے لگے، بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح سے فلم دکھائی جاتی تھی، جس طرح سے فلم دکھائی جاتی ہے، جس طرح سے ویڈیو دکھایا جاتا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے، فوٹو دکھایا جاتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نبی کے نظروں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے محمد مسجد اقصی کو دیکھتے رہنا اور جواب دیتے رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دیکھتے گئے اور جواب دیتے گئے۔ یہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟
याद रखो अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ए दुनिया के लोगों तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, ए दुनिया के लोगों ईमान वालों मुसलमानों तुम अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह के जन्नत तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह के जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो, मुसलमान और मोमिन बनना चाहते हो, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक भी पहुंचाएगी, इनकी मोहब्बत तुम्हें ईमान तक भी पहुंचाएगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में थोड़ी बराबर भी कमी है, तुम ना ईमान वाले बन सकते हो, ना नमाजी बन सकते हो, ना जन्नती बन सकते हो। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाते हैं इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे नजदीक शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा, बशारत देने वाला बनाकर भेजा, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तुम्हारे पास भेजे हैं ताकि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु वो तो सब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। उसके बाद ही आमाल का तज़किरा है। बहुत सारे बातें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, इंशाअल्लाह अगले जुमा फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बयान होगी। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बने, इंशाअल्लाह उनके सुन्नतों पर अमल करने वाले बने, उनके तरीक़ों पर अमल करने वाले बने। याद रखो बिलाल हबशी जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई दर्जा नहीं, जिनका कोई रुतबा नहीं, एक काला कलौटा आदमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनता है, उनसे मोहब्बत करने वाला बनता है। आज भी दुनिया बिलाल हबशी को याद करती है, उनके तरज में अजान देने लगती है। क़यामत की सुबह तक बिलाल हबशी का तज़किरा होगा और जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के नकील को पकड़कर बिलाल हबशी होंगे, जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जन्नत में हाजिर होंगे। नबी के मोहब्बत के अलावा कोई चीज हमारे साथ में आने वाली नहीं। और कल क़यामत का दिन होगा, खुदा की कसम, 1-2 मिनट में अपनी बात को, कल क़यामत का जो दिन होगा, उस क़यामत के दिन सारी दुनिया के हुकूमतें, सारे दुनिया के लोग, हमारी दौलतें, हमारे बीवियां, हमारे बच्चे, हमारे औलाद, हमारे माँ बाप हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। एक नेकी की कमी पड़ गई, अम्मा एक नेकी दे दे मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अम्मा कहेगी बेटा तेरा मेरा रिश्ता दुनिया में था, आज मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकूंगी। बेटे से कहे बेटा मैं तेरे लिए दुनिया में इतना कुछ करा, इतना पढ़ाया, इतनी दौलत तेरे ऊपर मैं खर्च किया, 24 घंटे तेरे वास्ते में मेहनत करता रहा, मैं खाकर भी ना खाकर भी तेरा पेट भरता रहा, तेरा पेट पलता रहा। ए बेटे एक नेकी की कमी पड़ गई है, एक नेकी दे देना मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अब्बा जान तेरा मेरा रिश्ता दुनिया में था, यहां कोई रिश्ता नहीं है, मैं खुद नेकियों के लिए तरस रहा हूं। ना अम्मा नेकी देगी, ना बावा नेकी देगा, ना औलाद नेकियां देंगे, ना बीवियां नेकियां देगी। दुनिया का कोई जिगरी दोस्त भी हमें एक नेकी भी नहीं देगा, नेकी देने से इनकार करेगा। उस वक्त में हमारी शफाअत करने की किसी को ताकत है, हमारी सिफारिश कर कर जो जन्नत में ले जाने वाले हैं वो प्यारे पैगंबर एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरा उम्मती तू दुनिया में जब तरसता था तब भी मुझे बर्दाश्त नहीं थी, आज आखिरत में तू तरस रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने रो रो कर, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर, अल्लाह से रिकमेंडेशन और सिफारिश कर कर उस बंदे को जन्नत में लेके जाएगा। नबी की मोहब्बत दुनिया में भी फायदा देती है, मरने के बाद भी फायदा देती है। इसलिए दोस्तों इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करने की कोशिश करें, उनको अखलाक को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल करें। इनका जो पैगाम है, इनका जो मैसेज है सारे दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। आज जो भी लोग
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں برائیاں ہیں. اس میں ہماری کمزوری بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے چیزیں ان تک پہنچا رہے ہیں مگر اسلام اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے. اس لیے ہم خود اسلام کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے بھائیوں تک اسلام کو پہنچانے کی کوشش کریں. سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.